بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لاج نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر افتخار۔ امید کروں گا آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج شعیب شاہین صاحب نے الیکشن کمیشن کے باہر دوبارہ میڈیا ٹاک کی ہے، اور میڈیا ٹاک کے دوران انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے عمران خان جو ہے وہ اس وقت کافی خطرے میں ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ سازشیں ہو رہی ہے، عمران خان کو قتل کرنے کی یہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں اور عمران خان کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عمران خان ڈرنے والا نہیں ہے، عمران خان ڈیل کرنے والا نہیں ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ میں انہوں نے الزام لگایا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا، اگر عمران خان کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی یا اس کو کچھ نقصان پہنچا تو اسٹیبلشمنٹ اس کی ذمہ دار ہوگی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز راولپنڈی پولیس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دہشت گرد جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں اور ان کے پاس بھاری اسلحہ اور دیگر سامان جو ہے وہ بھی پکڑا گیا ہے، اور یہ دہشت گرد جو ہے یہ غیر ملکی دہشت گرد تھے اور پنجاب پولیس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا۔ جبکہ شعیب شاہین کا آج یہ کہنا تھا کہ غیر ملکی دہشت گرد اڈیالہ جیل میں کیا کر رہے تھے، اڈیالہ جیل کے پاس جو ہے یہ کیا کر رہے تھے، تو یہ ایک سازش ہے، شعیب شاہین کا ایسا کہنا تھا۔ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں، کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ آیا یہ سازش ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی، یا عمران خان کو ڈرانے کے لیے حربے استعمال ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ اس میں آپ لوگ کمنٹ جو ہے وہ ضرور کریں، اور آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ اس سے پہلے بھی تقریباً 2 ہفتوں کے دوران 2 قتل جو ہے وہ ہو چکے ہیں، اور اس سے یہ بیانیہ جو ہے وہ دیا گیا کہ ایک پاگل شخص تھا جس نے وار کیا اور اس نے 2 قتل جو ہے وہ کیے ہیں۔ خیر کچھ بھی ہو، لیکن نیگیٹو اثرات جو ہے وہ پھر جاتے ہیں، نیگیٹو بیانیے جو ہے وہ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے باہر فارم 45 اور فارم 47 والی قصے دوبارہ چھیڑے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو میرے ووٹ تھے وہ نون والے کو دیے اور جو نون والے ووٹ تھے وہ میرے دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ثبوت بھی دیے، اور یہ کہا کہ انہوں نے بڑی رد و بدل کی ہے، چینجنگ کی ہے، اور جو جے یو آئی والا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تھا، ان کے پاس اور میرے پاس فارم 45 ایک ہے، جبکہ ان کے پاس جو فارم 45 ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے۔ اور حکومت کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی جو ہے بات چیت کی اور کہا یہ لوگ اب آئی ایم ایف سے قرضے لیں گے، اور آئی ایم ایف کے قرضے کے دوران جتنا بوجھ ہوگا وہ عوام کے اوپر ہوگا، جتنے ٹیکسز دیں گے وہ عوام دیں گے، لیکن یہ پیسے یا اشرافیہ جو ہے یہ اس پہ مزے کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بابر اعوان صاحب جو ہے انہوں نے بھی آج میڈیا ٹاک کی ہے، اور بابر اعوان صاحب نے بھی کہا کہ عمران خان پہ جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں یہ بالکل غلط ہے، یہ سیاسی مقدمات ہے اور اس کو اب ختم کر دینا چاہیے تھا، اور جو بھی مینڈیٹ ان لوگوں نے چوری کیا ہے یہ بھی واپس کرنا چاہیے۔ خاص کر مریم نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مریم نواز شریف عورت ہے، میں اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن ان لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے، اور یہ کہا کہ ان کو شرم جو ہے وہ آنی چاہیے کہ دوسروں کا مینڈیٹ یہ لوگ کیسے چوری کر سکتے ہیں، اور ان لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ یہ لوگ جیتے ہوئے نہیں ہے، یہ لشکر جو ہے یہ ہارا ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے تھوڑی سی پچھلے جو کیسز چل رہے تھے مسلم لیگ نون کے، نواز شریف کے، ان کے حوالے سے بتایا کہ جب ان کا ایک کیس ہوتا، ایک سماعت ہوتی تو یہ جمعے کے دن جاتے اور مٹھائی لاتے، لیکن اس بار ان لوگوں نے وہ مٹھائی بھی نہیں کھائی، اس وجہ سے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ ہارے ہوئے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات چیت کی اور کہا کہ الیکشن کمیشن نے بھی اس مرتبہ بہت زیادتی کی ہے، دھاندلی کی ہے، اور جو ان کے اختیارات تھے ان سے یہ لوگ تجاوز کر گئے ہیں۔ علی امین کے حوالے سے بات کریں گے۔ علی امین گنڈاپور صاحب کو اشتہاری قرار دے دیا تھا، اور آج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے علی امین میں جتنے بھی مقدمات تھے اشتہاری والے وہ ختم کر دیے، اور 14 مارچ تک ان کی کیس کی جو ہے وہ توسیع کر دی گئی۔ ساتھ یہ بتایا گیا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو نوٹسز جو ہے وہ نہیں موصول ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آصف علی زرداری کے حوالے سے بتاؤں تو جے ڈی اے نے بھی اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آصف علی زرداری یا دیگر محمود اشرفی صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے، بلکہ وہ غیر جانبدار ہوں گے، اور ان کی سیٹوں کے حوالے سے بھی اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو 3 ان کی سندھ اسمبلی میں، جبکہ 1 ان کی سینٹ میں سیٹ ہے، اور تقریباً 4 ووٹ یہ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ بھی خاموش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، اور پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو نشانہ بنایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دھاندلی کرتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ ہم ان انتخابات کو، ان نتائج کو نہیں مانتے، یہ دھاندلی شدہ ہے اور الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور ان کا دعویٰ بھی ہے کہ ان کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ان کے جو نتائج چوری ہوئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے چوری کیے ہیں، وہ خیبر پختونخوا نے چوری کیے ہیں، لیکن یہ لوگ احتجاج کرنے اب سندھ آ جاتے ہیں،
ان کی سمجھ جو ہے وہ مجھے نہیں آتی. تو ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو چاہیے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے اپنا حق مانگے جب وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, خوشگوار موڈ میں بیٹھتے ہیں, لیکن سندھ میں وہ آ کر احتجاج کرتے ہیں. اب اس سے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے خوفزدہ ہو گئی ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بیانات دیے, خاص کر جو کل انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے, اس سے تو ایک قسم کا لگ رہا تھا کہ جتنی بھی مخالف پارٹیاں ہیں وہ اچھی خاصی ڈری ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے بات کروں تو لاہور ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات کا بالکل ناجائز استعمال کیا ہے, اور جو سیٹیں ہماری بندی تھی وہ سیٹیں ہمیں نہیں دی. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی جمہوریت پر ایک قسم کا ان لوگوں نے حملہ کیا ہے, اور اب الیکشن کمیشن کو اگر پشاور کے حوالے سے ہو تو وہاں پر بھی یہ حکم جاری کیا گیا تھا اسپیکر کی طرف سے کہ آپ اب ان لوگوں سے حلف جو ہے وہ نہیں لیں گے جن لوگوں کو مخصوص نشستیں جو ہے وہ اب دی گئی ہے, یا جو لوگ جو ہے مخصوص نشستوں پر آئے ہوئے. اسی طرح اب لاہور ہائی کورٹ میں اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, اور جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم لوگ سپریم کورٹ جائیں گے اور سپریم کورٹ میں ہم لوگ یہ فیصلے چیلنج کریں گے الیکشن کمیشن کے حوالے سے, خواہ وہ فارم 45 کے حوالے سے ہو یا وہ فارم 47 کے حوالے سے ہو. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جب ہمارا انٹر پارٹی الیکشن تھا تو سپریم کورٹ یہ کہا کرتی تھی کہ ریکارڈ کہاں پر ہے, ریکارڈ کہاں پر ہے. اس وقت ہمارے پاس اب ریکارڈ موجود ہے, تو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہمیں کیا فیصلہ جو ہے وہ دیتی ہے اور کیسا انصاف جو ہے وہ دیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو بشرا بی بی کے وکیل نے بھی عدالت کو بتایا کہ بشرا بی بی جو ہے ایک تو ان کو خوراک میں پتہ نہیں کیا دیا جاتا ہے, دوسرا اس کا جو کیس دیکھ رہے جو جج ہے وہ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب ہے, اور انہوں نے بھی اڈیالہ جیل سے جواب طلب کیا اور پوچھا کہ بتائے کہ بشرا بی بی کو کیوں آپ لوگوں نے بری گالہ میں سب جیل قرار دے کر وہاں پر ٹھہرایا گیا, کیا آپ لوگوں نے اس بری گالہ کے مالک سے پوچھا ہے یا نہیں پوچھا. اس کے ساتھ ساتھ جو بشرا بی بی کے وکیل صاحب تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان سے ملاقات جو ہے وہ بشرا بی بی کی نہیں ہوئی, اور 31 جنوری سے لے کر اب تک یہ لوگ بالکل الگ ہیں. اور بشرا بی بی کے کمرے کے حوالے سے بتایا کہ بشرا بی بی کو ان لوگوں نے ایک کمرے میں بند کیا ہے, وہاں پر اندھیرا. اس کے ساتھ ساتھ میں اگر علی امین گڈھاپور صاحب کے حوالے سے دوبارہ بات کروں تو علی امین گڈھاپور صاحب کے حوالے سے فیصل کریم کنڈی صاحب نے یہ کہا کہ یہ ایک ٹائیگر فورس جو ہے وہ بن گئے ہیں اور یہ بڑے ظرف کا مظاہرہ کرے, بڑے پن کا مظاہرہ کرے. وزیر اعظم جو ہے وہ وہاں پر آئے ہوئے تھے لیکن یہ لوگ وہاں سے نہیں ملے. اور اگر بات کی جائے خیبر پختونخوا کے حوالے سے تو خیبر پختونخوا میں اس وقت فنڈ کی بھی ضرورت ہے, دہشت گردی کو ختم کرنے کی بھی اشد ضرورت ہے, لیکن وہ وفاق کے ساتھ مل کر ہوگا. اگر یہ لوگ وفاق کے ساتھ لڑیں گے, جنگ کریں گے تو یہ لوگ پھر کیسے وفاق سے فنڈ حاصل کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں علی امین گڈھاپور کے حوالے سے کہوں تو علی امین گڈھاپور صاحب نے صاف صاف یہ کہا تھا کہ ہم لڑیں گے نہیں, ہم جنگ نہیں کریں گے, لیکن ہم لوگ اپنا حق چھوڑیں گے نہیں, ہم لوگ سارے کا سارا فنڈ جو ہے وہ وفاق سے رہیں گے. اور انہوں نے بجلی کے حوالے سے بھی کہا کہ اب اگر ہم بجلی دیں گے تو ہم لوگ پہلے رسید لیں گے بعد میں بجلی دیں گے. اگر میں بات کروں اوورآل اب اس سچویشن کی تو جتنے بھی عدالتیں دیکھیں فارم 45 اور فارم 47 کے حوالے سے لگی ہوئی ہے, اسمبلی کے حال کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اسمبلی میں بھی شور و شرابہ ہوتا ہے, اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس حال میں لیجسلیشن ہو, اس حال میں اچھے فیصلے ہو, بلکہ یہ سال جو ہے یہ اسی طرح چلے جائے گی اور عوام کا ووٹ جو ہے وہ زیادہ ضائع جو ہے وہ ہو جائے گا. اور اگر کسی نے زیادتی کی ہوگی تو زیادتی الیکشن کمیشن نے کی ہوگی, کیونکہ الیکشن سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اور الیکشن کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. دیکھتے رہیے لاج نیوز. تھینک یو. السلام.